علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور جس علی کی ولایت اور محبت دل میں رکھتے ہو وہ امام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، امام فرماتے ہو علی والو باپ پر، ہر باپ پر اولاد کے 3 حق، ہر باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسما، اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے، نام خدا کے نام پر رکھو۔ آج کسی کا نام رکھ دو نا عبداللہ، لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں والا نام رکھتے ہیں، ایسے کہ حضرت عباس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہ ہیں علی ابن ابی عباس علمدار، اور جس کی وفا کو یاد کر کے اپنے گھروں پہ حضرت عباس علمدار کا علم لگاتے ہو، ذرا اس امام کی معرفت توحید بھی سمجھو۔ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ امام کے نام بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جس کو حضرت علی اصغر اس کا ایک نام مورخی نے کہا ہے، دوسرا نام تھا عبداللہ، عبداللہ رضی شیر خوار حضرت عبداللہ، تو لہذا نام اگر جمع کیا جائے دونوں روایتوں میں تو کیا نام رکھا؟ علی عبداللہ۔ اللہ کے نام رکھنا مستحب ہے، انبیاء کا نام پر نام رکھو یا ائمہ خدا کے نام پہ نام رکھو، لیکن ہمارے ہاں عجیب صورت آ چکی ہے، نام رکھتے ہیں کیا؟ بچے کا نام رکھتے ہیں مرتجز، ایسے کہ نہیں؟ بچے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مرتجز۔ اسی طرح سے بچے کا نام رکھتے ہیں اشہل، ہمارے یہاں یہ رکھتے ہیں، ادھر دوسرے جو ہے وہ برادران وہ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں یعفور۔ بھئی آپ نے کیوں رکھا؟ برادران اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول کے خچر کا نام یعفور تھا، ادھر والے کہتے ہیں امام حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، حالانکہ وہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا مرتجز۔ تو بہرحال تو یا اشہل یا دلدل نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بھئی یہ نام نبی نے جانوروں کے لیے کیوں رکھے تھے؟ چونکہ روایت تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کا جو استبل تھا، جب آپ سفر کرنے کے لیے جاتے تو آپ حضرت بلال کو کہتے جاؤ، کیونکہ سواریاں بہت سارے تھے، گھوڑے بھی، خچر بھی، گدے بھی، آپ نام آپ نے رکھے تھے فلاں سواری لے کر یعفور لے کر آؤ، یعنی خچر وہ والا لے کر آنا، کوئی اور نہیں، مرتجز لے کر آنا، فلاں لے کر آنا، فلاں لے کر آنا۔ نبی نے نام رکھے تھے اس جگہ کے اعتبار سے جو میں نے سواری کرنی ہے، وہ اس راستے میں کون سی سواری مناسب ہے، رسول اللہ اس مناسبت سے نام رکھے گئے۔ اور ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ کے جانوروں کے نام میں محبت رکھی۔ او اہل بیت کے چاہنے والوں، اگر جانوروں کے نام پسندیدہ ہوتے انسانوں کے لیے تو پھر امام جعفر صادق اپنے بیٹوں کے نام رکھتے، امام زین العابدین اپنے بیٹوں کے نام رکھتے، ہمارے ائمہ خدا اپنی اولادوں کے نام رکھتے۔ ائمہ خدا کا اپنی اولاد کا جانوروں کے نام نہ رکھ کے بتا دیا جو جانوروں کے نام رکھتا ہے یہ دین آل محمد نہیں، یہ دین آل محمد نہیں۔ تو لہذا نام رکھو خدا کے نام پر، نام رکھو نبی کے نام پر، نام رکھو علی کے نام پر، امام حسن کے نام پر، امام حسین کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اتنے عظیم نام ہے۔ آپ کو علی پسند نہیں ہے، مرتجز پسند ہے، تیری معرفت پہ قربان جاؤ، تجھے علی کے نام میں محبت نظر نہیں آتی، تجھے عباس علمدار کے عباس میں محبت نظر نہیں آتی، تجھے دلدل میں محبت نظر آتی۔ آپ کہتے رہو کہ میں تو ان کی محبت میں دلدل رکھ رہا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، نام میں عظمت ہے، وہ طریقہ اور کردار اپنے جس سے مذہب کی توہین ہو۔ لہذا مولا علی کیا فرمایا؟ اچھا نام رکھو۔ تو مولا علی نے کیسے نام رکھے؟ مولا علی نے بھی اچھے نام رکھے، نبی پہ سبقت نہیں کرتے تھے، نبی بتائیں گے وہی نام رکھا تھا۔ نبی فرماتے تھے میں جب اے علی میں تجھ پہ، تو مجھ پہ سبقت نہیں کر رہا تو پھر میں خدا پہ کیسے سبقت کروں؟
پھر زینب کا نام جبرائیل امین نے آ کر بتایا، حسن و حسین کا نام جبرائیل امین نے آ کے بتایا۔ تو علی مولا نے تو حق ادا صرف بتایا نہیں، عمل کر کے بتایا کہ بچوں کا نام کیا رکھو۔